انک علی کل شیء قدیر، اس میں بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ساری بھلائیاں اس کی دست قدرت پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو اب کلیئر ہو گیا کہ بندے کو عزت اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ بندہ اگر رسوا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے وہ رسوا کیا جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر مجال نہیں کہ کوئی کسی کی عزت کو گھٹا دے یا کوئی کسی کی عزت کو بڑھا دے۔ ایک علمی بات دے کر میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ کسے عزت دیتا ہے؟ اللہ کسے ذلیل کرتا ہے؟ ہم قرآن پاک سے ہی پوچھیں گے، اے مولا تو کہتا ہے تو جس کو پسند کرتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اسے تو عزت دیتا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن کو 1-2 منٹ کے لیے ادھر منظور کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی ترجمے کو دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو تعز علامت مظاہرہ 4 ہیں، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ عربی کے اندر کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کلمہ ایسا ہوتا ہے جس میں 2 معنوں کا احتمال ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں معنوں میں سے کوئی ایک معنی کر لیا جائے تو قرآن کا معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک کو بولتے ہیں حال اور ایک کو بولتے ہیں مستقبل، چاہے اس کے اندر آپ حال کا معنی کر لیں یا اس کے اندر مستقبل کا معنی کر لیں، دونوں معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور علامت مظاہرہ 4 ہے، الف نون یا تا، جن کے مجموعے کو انیت کہا جاتا ہے۔ اب تعز میں علامت مظاہرہ تا موجود ہے، جس کے اندر اب بالکل کلیئر ہے کہ اللہ نے جو اس کلمے کا انتخاب فرمایا ہے، اس لفظ کا جو انتخاب فرمایا، اس حرف کا جو انتخاب فرمایا ہے، تو یہ مظاہرہ ہے، مظاہرے کا صیغہ ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، یا یوں کہہ لے کہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، کہ اس کے اندر 2 معنوں کا احتمال ہوگا کہ چاہے تو ہم حال کا ترجمہ کر لے یا چاہے تو مستقبل کا ترجمہ کر لے، یوں سمجھ لے چاہے پرزینٹ کا معنی کر لے یا فیوچر کا معنی کر لے۔ اگر اس میں پرزینٹ کا معنی ہم کریں تو اس میں معنی ہوگا تعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اگر پاسٹ کا ترجمہ کرے تو اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے گا، جسے چاہے عزت دے گا، جسے چاہے ذلیل کرے گا۔ اور یہ دونوں ترجمے بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دونوں ترجمے اللہ کی اس کلمے پر، اللہ کی اس جملے پر صادق آتا ہے کہ ابھی جب ہم دنیا میں ہے تو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب دنیا میں اس کلام کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ حالی طور پر جسے چاہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور بروز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں ماں کی نہ ہوگی، بیٹیاں ماں کی نہ ہوں گی، ماں بیٹی کی نہ ہوں گی، بیٹے باپ کے نہ ہوں گے، باپ بیٹے کے نہ ہوں گے، رشتہ دار کا نہ ہوگا، دوست کا نہ ہوگا، محلے دار محلے والوں کا نہ ہوگا، قریبی رشتہ دار نہ ہوگا، سب کو اپنی پڑی رہے گی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ کا فرمان ہوگا، اللہ جسے چاہے گا عزت سے نواز کر جنتی جوڑا پہنا کر اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ جس کو نہ چاہے گا اور جسے چاہے گا اسے ذلیل کر کے جہنم کا کپڑا پہنا کر اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب ہم دیکھیں قرآن کی آیت کرتے وقت قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دے، تو اللہ کس کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ بے نمازی کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ فاسقوں کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ جھوٹے کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ کذاب کو چاہتا ہے؟
کیا اللہ سود خوروں کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ زنا خوروں کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ عیاشوں کو چاہتا ہے؟ کیا اللہ خوبصورت انسان کو چاہتا ہے؟ یا اللہ مالدار کو چاہتا ہے؟ یا اللہ جو ہے دولت مند زمیندار کو چاہتا ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کسے چاہتا ہے جسے عزت دیتا ہے؟ قرآن تو بتا۔ کیا اللہ جو ہے مالدار کو چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا نہیں، اللہ مالدار کو بھی نہیں چاہتا۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ، اے قرآن تو بتا، کیا اللہ جو خوبصورت انسان کو چاہتا ہے؟ کہے گا نہیں، خوبصورت کو بھی اللہ نہیں چاہتا۔ پھر کس کو چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا، قرآن پڑھ، قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ عزت نیکی کرنے والوں کو دے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے تعز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، اور اللہ چاہتا کس کو ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو چاہتا ہے، نیک انسانوں کو چاہتا ہے۔ پھر آگے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن، کیا اللہ صرف نیکی کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے؟ کہا نہیں، ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ برابر تولنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب جو برابر تولتا ہے اللہ اسے بھی عزت کی زندگی دیتا ہے، جو ناپ تول میں گھٹا بڑھا کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، بروز محشر بھی اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ پھر قرآن کے سے پوچھو کیا اللہ صرف نیکی کرنے والے کو یا صرف گھٹا بڑھانے والے، جو ناپ تول میں برابری کرنے والے کو پسند فرماتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کیا کسی کو پسند فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہاں ہاں، اس کے علاوہ بھی اللہ جو ہے پسند فرماتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ خدا سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، متقی کو پسند فرماتا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھو کہ اللہ کسے چاہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب، اور اللہ کسے نہیں چاہتا؟ تو کہتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یحب الفاسقین، اللہ فاسقوں کو نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یحب المنافقین، اللہ منافقوں کو نہیں چاہتا۔ تو قرآن تو بالکل ڈکلیئر کر دیا ہے اللہ عزت کسے دیتا ہے۔ اللہ نہ فاسقوں کو عزت دیتا ہے، اس لیے کہ فاسقوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نہ کافروں کو عزت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نہ بے نمازی کو عزت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ بے نمازی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو پھر پسند فرماتا ہے اللہ نیک انسان کو، اللہ پسند فرماتا ہے متقی انسان کو، اللہ پسند فرماتا ہے نیکی کرنے والے کو، اللہ پسند فرماتا ہے نماز پڑھنے والے کو، اللہ پسند فرماتا ہے دل میں خوف رکھنے والوں کو، اللہ پسند فرماتا ہے دل میں عشق مصطفیٰ رکھنے والے کو خدا پسند فرماتا ہے۔ تو پھر یہ رونا کہ ہمارے باغوں میں سیب نہیں ہے، کبھی اپنے وجود کے اندر تو دیکھو کہ تو نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہے یا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے۔ پھر مسلمانوں کا یہ رونا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہے، ہماری گھر کی عورتیں باحیا نہیں ہے، ہمارا سماج بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے معاشرہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ پھر کس بات کا رونا؟ اگر ہم اپنے وجود کے اندر دیکھ لیں تو ہمارے وجود میں خدا کی نافرمانی ہے، ہمارے وجود کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ آپ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھ لیں، کیا آپ کا لباس اسلامی لباس ہے؟ کیا آپ کا چلنا اسلامی چلنا ہے؟ کیا آپ کا حلیہ اسلامی حلیہ ہے؟ کیا آپ کا خدا کی بارگاہ میں آنا اسلامی طریقے پر ہے؟ نہیں نہیں، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کسی کی داڑیاں جو نور مصطفیٰ سے سجا ہوا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو فخر کرتا ہے اللہ ہمیں عزت دے گا۔ کہاں سے اللہ کی عزت ہمارے پاس آئے گی؟ اللہ کی رحمت ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ کسی کی کپڑے ہم دیکھتے ہیں بالکل چست کپڑے پہنتے ہیں، مگر اس کے کپڑے میں صفائی نہیں، اس کے کپڑے میں نفاست نہیں، اس کے کپڑے میں ستر نہیں چھپا ہوا ہے، اس کے کپڑے میں جو ہے طہارت وغیرہ کچھ نہیں، پھر اللہ کی امیدیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ کہاں سے عزت دے گا؟ جب تک مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہ لے، رسول کریم کی زندگی کو اپنے اندر اپنا نہ لے، تب تک انسان کو اللہ عزت نہ دے گا۔ کیا ہمیں اور آپ نے نہ دیکھا سرکار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس اسلامی لباس تھا، آپ کا کردار اسلامی کردار تھا، آپ کا گفتار اسلامی گفتار تھا۔ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسجد اقصی
بیت المقدس کو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، مسلمانوں پر مظلومیت جو ہے ڈھایا جا رہا تھا، سن 1947 سے پہلے کی باتیں ہیں، ایسے عالم میں فاسق مسلمان بھی لڑتے تھے، کامیابی نہیں ملتی تھی، جھوٹے مسلمان بھی لڑتے تھے، کامیابی نہیں ملتی تھی، اللہ کی مدد نہیں آتی تھی، مگر ایک وہ مرد مجاہد، ایک وہ مرد قلندر جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، ہاتھ میں خنجر لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اللہ کی مدد کو لے کر اپنے جسم کے اندر، اجسام بدنیہ کے اندر اسلامی لباس پہنے ہوئے جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اذان کا وقت ہوتا تھا، جنگ کو ٹال دیتے تھے، تلواریں چلتی تھی، مگر اللہ کی بارگاہ میں پہلے سجدہ شکر ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھ کر جب نکلے تو دنیا گواہ ہے، جس مسجد اقصی کو کسی نے آزاد نہ کرا پایا تھا، اس مسجد اقصی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا تھا۔ اکیلا صلاح الدین ایوبی کی وہ طاقت تھی جنہوں نے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت سے، اللہ پر توکل کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے دور گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، مسلمان بے راہ روی کے شکار ہوتے گئے، مسلمان آپسوں میں نفرتوں کو عروج دیتا گیا، نفرتوں کو جو ہے آپس میں پھیلاتا گیا، جھوٹ، غیبت، زنا جیسی مہلک بیماریوں میں مسلمان مبتلا ہوتا گیا۔ اللہ نے ان سے مسجد اقصی بھی چھین لی ہے، آج چاروں طرف سے لڑائیاں چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں مسجد اقصی ہماری ہے، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہماری ہے، کوئی اور کہتا ہے مسجد اقصی ہماری ہے، وہ سرزمین انبیاء ہے۔ یقین جانے جس دن مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لے گا اور اپنے اندر خدا کا خوف بسا لے گا، اس دن دنیا مسلمانوں کی قدم چومے گی۔ اور آج ہوا یہی ہے، پہلے ہم لوگوں پر حکومت کرتے ہوئے آتے تھے، لیکن آج لوگ ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس حکومت کا ہنر نہیں ہے، ہمارے پاس تیر اندازی کا ہنر نہیں ہے، ہمارے پاس تلوار چلانے کا ہنر نہیں ہے، ہمارے پاس محبت کا سلیقہ نہیں ہے، جینے کا طریقہ نہیں ہے، پھر باوجود اس کے ہم روتے ہیں، ہمارے باغات تو خالی ہے، ہم تو کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آج بھی آپ نہ سدھرے، اگر آج بھی ہم نہ سنبھلے تو یقین جانا اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے 17واں پارہ تلاوت کرے، اقتربت الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی قیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہوا قیامت بالکل قریب ہے، آنے والا ہے، منڈلا رہی ہے۔ یہ وہ خطرناک بھیانک منظر ہے جہاں آپ کی جو ہے یہ دولت، یہ باغات، یہ مصروفیت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے، جس سرزمین کے لیے، جس معرکہ کے بارے میں کبھی موسیٰ بھی رویا کرتے تھے، جس معرکہ کے بارے میں کبھی لوط بھی رویا کرتے تھے، جس معرکہ کے بارے میں کبھی ہود بھی رویا کرتے تھے، وہ عظیم معرکہ ابھی باقی ہے جہاں حق و باطل کا معرکہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن وہ آج مسلمان اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وقار والا سمجھتا ہے۔ یاد رکھے، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو تخت شاہی پر بٹھاتا ہے تو بٹھا کر بھی اسے اتارنا بھی جانتا ہے، اور جس بندے کو غربت کی چکی میں پساتا ہے اس بندے کو اٹھا کر اوج ثریا پر بھی لانا جانتا ہے۔ اس لیے اپنی دولتوں پر تکبر کرنا چھوڑو، اپنے جسم و جان پر تکبر کرنا چھوڑو۔ یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے، آج جسم سے روح بے وفائی کر دے، قبر کی مٹی چبا کر رکھ دے گی۔ آج روح بے وفا کر دے، قبر کے سانپ دبا کر کے رکھ دیں گے۔ آج جسم آپ کا ساتھ ہے، آپ کی طاقت آج آپ کے ساتھ ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر گنڈا گردی کرنے والوں، طاقت کے بلبوتے پر، خوبصورتی کے بلبوتے پر، بے حیاؤں کی بلبوتی پر مسلمان بیٹیوں کی طرف نگاہ ڈالنے والوں، یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا سفر کروایا تھا، وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا، جہنم کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کرایا، جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیر کرایا، جتنی نعمتیں ہم نے جنت میں دیکھی تھی، اس کے بعد جہنم میں جب گیا، جتنی عذابات جہنم میں دیکھا تھا، تو میں جنت کی ساری نعمتیں بھول گیا اور میری آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور جب میں معراج سے آیا تو مسلسل 4 سال تک میری آنکھیں آنسو بہاتی رہی، اتنا خطرناک عذاب تھا۔ آج مسلمانوں کو اپنی طاقت کے بلبوتے
बलबूते पर मुसलमान जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी दौलत के बलबूते पर जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर दौलत के बलबूते पर जिंदगी कामयाब होती तो फिरौन जैसा मलऊन का नाम आज दुनिया में बाकी रहता। अगर दौलत के बलबूते पर दुनिया में हुक्मरानी होती, शद्दाद का आज खानदान दुनिया में मौजूद होता। अगर जो ताकत के बुनियाद पर अगर दुनिया पर हुकूमत होती, ताकत के बुनियाद पर इंसान जो है कामयाबी के मनसब पा लेता, तो हिटलर का आज कोई मौजूद होता। जिसने भी ताकत पर गुरूर किया है, अल्लाह की मदद के सामने, अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह की नुसरत के सामने अल्लाह ने उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह का अजाब भी हमारे लिए है, अल्लाह का सवाब भी हमारे लिए है, अल्लाह का जन्नत भी हमारे लिए है, अल्लाह का दोज़ख भी हमारे लिए है, अल्लाह का ये फड़फड़ाता हुआ आसमान भी हमारे लिए है, अल्लाह की ये बिछी हुई जमीन भी हमारे लिए है। अगर इस जमीन में फसाद फैलाए, यकीन जानना जमीन का कोना कोना, जर्रा जर्रा रब की बारगाह में गवाही देगा, आसमान का जर्रा जर्रा अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। अब क्या समझते हो, हम जो है 40 साल की जिंदगी गुजार लिए, बड़ा कामयाब हो गए, दुनिया में मकान बना लिया, कामयाब हो गए, दुनिया में बिल्डिंग बना लिया, कामयाब हो गए, बच्चों की शादी करवा दिया, कामयाब हो गए। अरे जरा तसव्वुर तो करो यार, जिन बच्चों को पालने के लिए, जिनकी पेट भरने के लिए आप जो है हराम कमाई से उनकी खुशियां पूरा करते हो, वो बच्चा आपको बचाने नहीं आएगा, वो बीवी आपको बचाने नहीं आएगी। आपके किए का हिसाब आपको खुद देना है। हर बंदा अपने किए का हिसाब देगा। कुरान पाक में कहा जाता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुदीनु कमा तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। दुनिया में चोरी करते रहो, अल्लाह की जन्नत की उम्मीद रखोगे। दुनिया में जिना करते रहो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखोगे। दुनिया में दाढ़ियां कटवाते रहो और अल्लाह की मगफिरत की उम्मीद करते रहोगे। याद रखना, ये इसाले सवाब किसी काम का नहीं होगा, खदमात किसी काम के नहीं होंगे, पढ़ पढ़ के कुरान पाक पहुंचाना किसी काम का नहीं होगा। ये तमाम वजूहात उस बंदे के लिए है जो बंदा अपने आप को शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारता है। वो बंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत का भी मुस्तहिक है, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का भी मुस्तहिक है, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत का भी मुस्तहिक है। वरना याद रखना, वो खतरनाक अजाब है जिस अजाब के बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इंसान के सर पर इतने खतरनाक हथौड़ा मारा जाएगा कि जैसे चने में हथौड़ा मारने से चना पिस जाया करता है, उसी तरह इंसान का सब पिस जाया करेगा। अगर आप तैयार हो तो शौक से आप गुनाह करो, अगर आप तैयार हो इन तमाम अज़ाबात को झेलने के लिए, शौक से मस्जिदों को वीरान कर दो, शौक से जो झूठ का जो बाजार लगा दो, शौक से सूद का खरीदो फरोख्त करना शुरू कर दो, शौक से जो है तमाम बेहयाइयों को आम करना छोड़ दो। लेकिन आप कहोगे हम तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं हो तो फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है? आज हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मान रहा, हमारी बेटियां हमारी बात नहीं मान रही है, हमारे घर के लोग हमारे बात नहीं मान रहे हैं और हम खुद अल्लाह तबारक व तआला का बात नहीं मान रहे हैं। अल्लाह की हजार नाफरमानियां करते हुए फिर हम उम्मीद करते हैं अल्लाह आसमान से हमें जो है रहमत के फरिश्ते नाजिल करेंगे। एक कौम भी उस जमाने में थी जो अल्लाह तबारक व तआला से हम जैसे रवैया इख्तियार किया करते थे, रसूल करीम से हम जैसे रवैया इख्तियार किया करते थे। कुरान में मन्ना सलवा के नाम से उन नेमतों का जिक्र किया गया। हजरत मूसा की कौम थी, मूसा समझाते रहे, मिंबरों पर बैठते रहे, बताते रहे इस तरह छोड़ दो, लोगों ने नहीं माना। फिर लोगों की सरकशी इतनी बड़ी, जब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उन पर पड़ा, उनका अकल ठिकाने पर आया, होश ठिकाने पर आया, कहने लगा मौला आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, मौला आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, परवरदिगार खाने के लिए कुछ दे दो। अल्लाह आसमान से मन्ना सलवा नाजिल करता था मगर खा लेती थी, फिर नाफरमानी शुरू कर देते थे। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला को रहमत को ललकारा गया, अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की गई, अल्लाह की नाफरमानियां हद से तजावुज कर गई, अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने तारीख में बयान किया गया, किताबों के अंदर आता है, ये जो खिंजीर हमारे सामने चल रहा है ये पहले इंसान था। हजरत
حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اس کی بے حیائیاں حد سے گزر گئی، اللہ نے خنزیر بنا دیا، انسان بنانے کے بعد خنزیر بنا دیا۔ یہ جو بندر ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کو حد سے تجاوز کر دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یاد رکھنا اگر ہم بندر نہ بنائے گئے دنیا میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر قبر میں ضرور بندر چھوڑے جائیں گے، قبر میں ضرور زہریلے سانپ چھوڑا جائے گا، قبر میں ضرور بچھو چھوڑے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں، آپ کا دل اگر خدا کے خوف سے رو پڑتا ہے تو یقین جاننا آج سے توبہ کرو کہ یا اللہ ہم تیری فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، ہم داڑیاں بھی سجائیں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اس دور میں داڑھی رکھنا کیا ہے، اس دور میں کیا داڑھی نہ رکھنے کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ میں کہتا ہوں میاں پہلے تو واجب تھا، اس دور میں داڑھی رکھنا واجب الواجب ہے، اس لیے کہ ہماری داڑھیاں دوسروں کو چبھتی ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد جو لوگ چوٹیاں رکھتے ہیں انہیں شرم نہیں لگتا ہے، ہم داڑھیاں رکھیں گے ہمیں کیا شرم لگے گی؟ لوگ ڈانس کرتے ہیں انہیں شرم نہیں ہے، ہم رسول کریم کا جبہ پہن کر اگر ہم دنیا میں چلیں گے تو ہمیں کس بات کی شرم ہے؟ لیکن لوگ ان دنیاوی تانوں کی وجہ سے داڑیاں بھی چھلواتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک نقل ہے، حضرت نسائی امام بہقی کے اندر، یہاں تک کہ بہار شریعت کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا جس سے میں بہت بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت دوستی تھی، اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، جب بھی حضور کے بارگاہ میں جاتا میں اس کو ساتھ لے کر جاتا، کبھی سفر میں ہوتا دوست کو ساتھ لیتا، حضر میں ہوتا دوست کو ساتھ لیتا، مگر میرے دوست کا عالم یہ تھا کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے میں جاتا تھا اپنے دوست کو کہتا تھا اے میرے دوست چلو اللہ کی بارگاہ میں، چلو رسول کریم نماز پڑھائیں گے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہا ہے نماز میں کامیابی ہے، اللہ کہہ رہا ہے نماز میں کامیابی ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جائے گی، مگر وہ مجھے ٹال دیتا تھا، مجھے جو ٹال مٹول کر دیتا تھا، میں اکیلا مسجد جاتا تھا، اسی طرح نیکی کر کی دعوت دیتا تھا، مجھے ٹال دیتا تھا، اسی طرح جو ہے کوئی اچھے کام کرنے کے لیے میں جاتا تھا وہ مجھے ٹال دیا کرتا تھا، ان تمام کام کو اکیلا کرتا تھا، مگر باوجود اس کے مجھے تھی اس سے محبت، میں محبت میں مبتلا تھا، میں اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، بڑا امیر تھا میرا وہ دوست۔ ایک دن اچانک جو ہے زندگی وفا نہیں کرتی ہے، اچانک زندگی وفا نہ کرنے کی وجہ سے روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے، مرنے کے بعد حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ نے جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دینے کے بعد واپس گھر آ جاتے ہیں، سارے صحابی واپس گھر آتے ہیں، حضرت سعد فرماتے ہیں میں قبر کے پاس بیٹھا رہا اور روتا رہا، اے اللہ ایک تو میرا دنیا میں دوست تھا جس سے میں دل کی باتیں کیا کرتا تھا، جس سے ہر پریشانی میں شیئر کیا کرتا تھا، پروردگار وہ بھی تو نے مجھ سے لے لیا، تیری امانت ہے۔ اتنے میں حضرت سعد فرماتے ہیں اچانک قبر سے آواز آتی ہے مجھے کوئی باہر تو نکالو، میرا بڑا خطرناک حالات ہے، بڑے برے حالات ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے دوست کی آواز قبر سے نکلتا ہوا دیکھا تو میرا دل بے قرار ہوا، بے چین ہوا، میں سوچا کہ اپنے دوست کو قبر سے باہر لے کر کے آؤں۔ حضرت سعد ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، اے سعد یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس معاملے میں تو نہ پڑھنا، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سعد ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر چیخو پکار کی قبر سے آواز آتی ہے، حضرت سعد پھر بے قرار ہوتے ہیں، پھر دوستی بے قرار کرتی ہے، محبت بے قرار کرتی ہے، قبر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد قبر کو کھودنا چاہتا ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اے سعد یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس پر تو مت پڑھنا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا ہے تو اس پر مت پڑھنا ورنہ تو بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ سعد ڈر جاتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پھر کچھ وقفے کے بعد تیسری مرتبہ قبر سے آواز آتی ہے کوئی ہے جو مجھے اس دردناک عذاب سے بچا لے، کوئی ہے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں ابھی دفنائے ہوئے 10-20 منٹ بھی نہ گزرا تھا،
उतने में 3 मरतबा कब्र से खतरनाक आवाज आई। हजरत साद कहते हैं अल्लाह का बार बार हुक्म आता रहा, निदाए आसमानी आती रही, निदाए खुदा आता रहा कि ऐसा इस मामले में मत पड़ना। मगर साद कहते हैं कि मैं बहुक्म नाफरमानी नहीं बल्कि अपनी दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए दिल बेचैन हुआ, बेकरार हुआ, अल्लाह के हुक्म को एक तरफ रखा और मैं कब्र को खोदना शुरू किया। दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी को जब खोदना शुरू किया, खोदता गया, अभी जिस लाश को दफनाया हुआ सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट का वक्फा गुजरा है। हजरत साद फरमाते हैं वो लाश बिल्कुल जंजीरों से जकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल तरबतर कर रहा है और वो बिल्कुल मचल रहा है, मछली की तरह बिलबिला रहा है। जैसे मछली को पानी से निकाल कर धूप पर रख दिया जाए तो मछली की जानें बेकरार होती है, ऐसी 10 मिनट में मरा हुआ इंसान के अंदर अल्लाह रूह भी डालता है और जंजीरों से जकड़ा भी देता है। उसको सांप डस रहा है और वो चीखे मार मार कर पुकारता है कोई मुझे इस कब्र की अजाब से मुझे बाहर निकाल ले। हजरत साद जब इस मंजर को देखते हैं, दोस्त की इस कैफियत को देखने के बाद रहा नहीं जाता। हजरत साद ना दिले खास्ता, दिल नहीं चाहता है, बावजूद इसके कब्र में अपने दोस्त को जंजीरों को निकालने की कोशिश करता है। जैसी जंजीरों के करीब हजरत साद की दोनों हाथ पहुंचते हैं, जंजीर की हवाओं की वजह से, जंजीर की तेज धार की वजह से हजरत साद की 10 उंगलियां कट जाती है। अल्लाह फरमाता है ऐ साद मैंने तुझे कहा था ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इस पर मत पड़ना। हजरत साद फरमाते हैं जैसे तैसे करके मैंने कब्र में मिट्टी डाली और भागा। 10 की 10 उंगलियां कटी हुई थी। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, नबी ने इरशाद फरमाया साद तेरी उंगलियां कैसे कटी? हजरत साद ने कहा इस तरह का माजरा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तुझे पता है उस पर अल्लाह ने इतना खतरनाक अजाब की मुसल्लत किया है, यह कब्र की अजाब है, जहन्नम की अजाब नहीं। कहा क्या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शख्स फासिक था, ये शख्स फासिक था इसलिए कि जिस दाढ़ी के बाल पर अल्लाह एक बाल पर 70,000 फरिश्तों को रखता है, उसकी बरकतें रखता है, ये उसको काट दिया करता था, ये झूठ बोला करता था, मेरी गीबत किया करता था। जिस इस्लाम को फैलाने के लिए हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसके साथ उसकी सूरतों को बिगाड़ने की कोशिश करता था। अल्लाह तबारक व तआला इसी वजह से इसको कब्र का अजाब दिया है। ऐसा तो सुनना चाहते हो, ये तो उसकी पहली मंजिल है। जब दूसरी मंजिल बरोज़े महशर कायम होगा, कब्र में डाला जाएगा, तो उस वक्त इसका अजाब 70,000 जहन्नमियों से ज्यादा इसका अजाब दिया जाएगा। अगर आप तैयार हो तो शौक से झूठ बोलो, तैयार हो शौक से जो है जिना करो, तैयार हो शौक से दाढ़ियां काटो, तैयार हो शौक से नमाजें छोड़ो। कौन तैयार है? अगर हम बोले कौन कौन तैयार, हाथ उठाए, किसी का हाथ नहीं उठेगा। जब नहीं उठेगा तो इज्जत का मालिक अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। याद रखना, अल्लाह अगर इज्जत देता है तो बंदे को आजमाता है इज्जत देकर, कभी बंदे को जिल्लत देकर आजमाता है, कभी बंदे को गुर्बत में आजमाता है। इसीलिए फरमाते हैं फुक़हाए कराम कि गरीबी इतनी खतरनाक मरहला है, गरीबी इतनी खतरनाक चीज़ है कि बसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। इसलिए अकल से काम लो, गरीबी बर्दाश्त कर लो, क्योंकि गरीबी मेरे नबी को भी पसंद है। गरीबी बर्दाश्त कर लो, मुसीबतें झेल लो, ताकि वहाँ की ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। वरना ये 40-50 साल ज़िंदगी यूँ गुजर जाती है, यूँ गुजर जाती है, पता नहीं चलता कब बच्चा जो है बच्चा था, कब 15 साल का हुआ, कब 20 साल का हुआ, कब दादा बना, कब परदादा बना, कब नाना बना, कब कब्र में चले गए, पता नहीं चला। आखिरी बात, वक्त हो गया 1 मिनट का वक्त। हज़रत बहलूल दाना एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजरते हैं। कब्रिस्तान से जाने के बाद मुर्दों से कहते हैं, कब्रिस्तान के लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, अब कब्रिस्तान में कौन होगा? मुर्दे ही होंगे। कोई नहीं था, एक दीवाना आदमी चल रहा था, वो सुना बहलूल दाना की ये बात। बहलूल दाना कहते हैं ऐ मुर्दो, ऐ लोगो, झगड़ो मत, अल्लाह से सुलह कर लो। फिर वापस जब आते हैं, फिर वही बहलूल दाना कहते हैं ऐ लोगो, झगड़ो मत, अल्लाह से सुलह कर लो। जब उस बंदे ने, चलता फिरता आदमी ने देखा कि बहलूल दाना कब्रिस्तान से क्या बात कर रहा है, करीब गया, जाने के बाद कह रहा है बहलूल तुम इन कब्र की मिट्टी से क्या बात कर रहे हो कि ऐ लोगों झगड़ो मत, अल्लाह से सुलह कर लो। हजरत बहलूल फरमाते सुनो सुनो, जब मैं कब्रिस्तान से जा रहा था उस वक्त अल्लाह बंदे को माफ करने के लिए तैयार था और अल्लाह की रहमत पुकार रही थी। ऐ लोगों
तौबा कर लो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, झगड़ो ना, अल्लाह सुलह कर देगा। और जब मैं वापस आया तो अब सारे कब्र के मुर्दे अल्लाह को मनाना चाहता है, मगर अल्लाह मानने को तैयार नहीं है, माफ नहीं करना चाहता है। इससे पता क्या चला, दुनिया में अल्लाह को मनाना है, अगर मना लिए जिंदगी कामयाब है। अब मरने के बाद कहोगे हाय अल्लाह माफ करो, तो कुछ नहीं होने वाला। तौबे का दरवाजा भी बंद हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाएगी, आमाल का दारो मदार मुनक़ता हो जाएगा। सिर्फ हा ला अदरी, हा ला अदरी, अफसोस मौला मैंने कुछ नहीं किया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा याद रखो, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं, इबरत भी जहाँ है कोई तमाशा नहीं। मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के सगीरे कबीरे गुनाह मुआफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ के मुजाहिदीन की मदद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा। मौला हम सब से जिस गुनाह से तू नाराज़ है, हम सब से राज़ी हो जा, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह।